یہ میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ میری پریکٹس کا نچوڑ ہے جی کہ پاکستانی جو قوم ہے جس جگہ پہ ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں اس وقت، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا سچویشن ہے، تو یہاں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل آرگیومنٹس کی کوئی ویلیو نہیں۔ دس از این انفارچونیٹ فیکٹ، اور اس کو بٹ ون ہیز ٹو ریکن ود اٹ۔ آپ یہ دیکھیے کہ آئین اور قانون، دیکھیں قانون کے اس سے قطع نظر کہ قانون جو ہے obviously میرے خیال سے قانون جو ہے وہ بہت زیادہ اٹس سیلف انکانسٹیٹیوشنل، جو آرڈیننس 20 ہے جی جی 1984 کا، جس کو بیس بنا کے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، جی جی اور جی اس سے پہلے 1974 کی امینڈمنٹ کے بارے میں بھی آئی ہیو میسو ریزرویشنز۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں، اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ یہ دو قانون جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کو ہونا چاہیے، اس کے باوجود احمدیوں پر یہ قدغن لگانا کہ وہ نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، یا وہ جو ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز نہیں ادا کر سکتے، جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس بات پہ بھی ہے۔ تو یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس پہ، یہ ان کانسٹیٹیوشنل، میرے خیال سے انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن کی اس کی بن نہیں سکتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آرٹیکل 20 جو ہے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو رائٹ ہے ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ اچھا دیئر ریلیجن۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہے کہ اچھا اس کے بعد آرڈیننس 20 جو ہے وہ یہ رائٹس جو ہے احمدیوں سے لے لیتا ہے، اور یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ وہ کیسے الاؤڈ یا کیسے کانسٹیٹیوشنل اس کو ڈکلیئر کیا گیا، دیٹس another thing۔ ٹھیک لیکن قانون میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ اگر احمدی جو ہیں وہ اپنے عبادت گاہوں میں یا گھروں میں قربانی کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، یا جسے عبادت آپ کہہ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، یا جو بھی ان کی ریلیجسلی سورٹ آف ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے اوپر قدغن لگ نہیں سکتی۔ ٹھیک اور یہ اس پہ بالکل ججمنٹ موجود ہے۔ سید منصور علی شاہ جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے 2022 میں ایک ججمنٹ دی تھی، اس کا نام ہے طاہر نقاش کیس۔ اچھا اور طاہر نقاش کیس کا شاید ہم پہلے بھی ایک جی دو دفعہ جی ذکر کر چکے ہیں۔ طاہر جی نقاش کیس میں سید منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ آئین پاکستان احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتا ہے، ٹھیک لیکن آئین پاکستان ان کو نان سٹیزن نہیں ڈکلیئر کرتا۔ ٹھیک 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 ہے، اور چونکہ وہ سٹیزنز ہیں اس لیے ان کے پاس ہر طرح کے حقوق موجود ہیں، لیکن چونکہ لا موجود ہے کہ وہ پبلکلی تشہیر نہیں کر سکتے یا تبلیغ نہیں کر سکتے، ٹھیک لیکن وہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں کے اندر اور اپنی مساجد کے اندر، یا مساجد ان کو آپ جی قانونی طور پہ تو کہہ نہیں سکتے، جی ان کو آپ عبادت گاہیں کہیں گے، تو عبادت گاہ کے اندر عبادت کرنے کا بھی حق ہے، اور اس کا بھی قربانی کرنے کا بھی، اور باقی ریلیجس ایکٹیویٹیز کرنے کا بھی بالکل حق موجود ہے، اور یہ ججمنٹ موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ججمنٹس اور یہ کانسٹیٹیوشنل آرگیومنٹس جو ہیں، یہ جس قسم کی ہمارے ملک کے اندر یہ خاص کر ٹی ایل پی والے ہیں، بٹ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صرف ٹی ایل پی نہیں ہے نا، یہ مسئلہ جو ہے زیادہ وسیع ہے۔ یہ ہمارے ہاں آپ کسی جگہ پہ بھی اگر بات کریں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور وہ کیسے شعائر اسلام کو کیسے یوز کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کو جو ہے لے کے اس میں یہ آرگیومنٹ کیا جائے، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان اگر یہ ہم اسیوم کر بھی لیں کہ احمدی غیر مسلم ہے، جی تو یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید وہ آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل جو سنت ابراہیمی ہے، جی جی قربانی کا جو ہے، کیا یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے؟ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنرل قسم کی اپیزمنٹ ہے جو ریاست جو ہے وہ کر رہی ہے، ان کو اپیز کر رہی ہے ٹی ایل پی والوں کو اور باقی اس طرح کے ریاکشنری گروپس کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک فارم سا دیا ہوا ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو جو فل کرنا پڑ رہا ہے، اس فارم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ آپ دیں گے اگر آپ جو ہے
قربانی کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے. اچھا یہ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری انکانسٹیٹیوشنل ہیں. اگر پاکستان میں کوئی قانون ہوتا، جو کہ نہیں ہے میرے خیال سے، یا عدالتیں اگر کام کر رہی ہوتی، تو یہ اس طرح کے حلف نامے جو ہیں وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیے جاتے، ٹھیک. کیونکہ یہ بالکل ہی انکانسٹیٹیوشنل. سیڈلی ڈیمننگ جو ہمارے لیے ایشو تھا، وہ لاہور ہائی کورٹ بار، جس کا ایک ٹریڈیشن ہے، ایک ہسٹری ہے، اس نے لاہور ہائی کورٹ بار نے یہ خط لکھا ہے. اور وہ ساروں کے جو خطوط ہیں، تقریباً ساروں کا متن ایک جیسا ہی ہے. اس میں کوئی پراپر لیگل آرگیومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تو صرف اس میں یہ کہوں گا کہ اب ایک تو بار کاؤنسلز کا یہ کام نہیں، یا بار ایسوسیشنز ہیں، بار ایسوسیشنز کا کوئی کام نہیں ہے اس طرح کے لیٹرز لکھنا اور اس طرح کی قرارداد بھی پیش کرنا. لیکن اور یہ کراچی بار ایسوسیشن نے بھی کیا ہے، جو کہ ایک اور بڑا سرپرائزنگ سچویشن ہے. تو ان کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے اس طرح کا لیٹر لکھنا یا اس طرح کا ریزولوشن پاس کرنا. یہ بالکل ان کے مینڈیٹ سے باہر ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ لکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی لیگل آرگیومنٹ تو دیں. وہ لیگل آرگیومنٹ ہے ہی نہیں، صرف کہہ رہے ہیں کہ 298C کے اندر تحت یہ کر نہیں سکتے. حالانکہ قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دیر از نو لیگل آرگیومنٹ. اگر ہم یہ دیکھیں بھی صحیح کہ یہ قانون کا ہے، تو قانون میں جو ہے لکھا ہوا ہے جن چیزوں سے احمدی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی مسجد کو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. اذان نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اور یہ سارا کچھ پبلکلی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دیکھیے، قانون جو ہے وہ کسی کے تھاٹ پروسیس کو یا اس کی سوچ کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اگر وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر یا گھر کے اندر یہ کر بھی رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا کوئی لیگل، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ کوئی پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے، اور یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل آرگیومنٹ یا ہسٹوریکل آرگیومنٹ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لائک سرے سے تیار نہیں ہے کہ ہم کوئی لیگل آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کریں، کوئی کانسٹیٹیوشنل آرگیومنٹ. وہ بحث بھی نہیں کرنا چاہتے. اس کے اندر آگے جواب انہیں کا یہی ہوتا ہے کہ تم جو ہو، اگر اور کوئی بندہ بات کرے بھی صحیح تو وہ کہتے ہیں کہ تم قادیانی ہو. ٹھیک ہے جی. اور وہ تو یہ موب ہے. اور آپ کی جو لاہور ہائی کورٹ بگٹس ایسوسی ایشن اور جو کراچی بگٹس ایسوسی ایشن ہے، اور جو باقاعدہ باقی ساری بگٹس ایسوسی ایشنز ہیں، یہ بار ایسوسی ایشنز نہیں ہیں، یہ بگٹس ایسوسی ایشنز ہیں. دیکھیے، یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وکلاء کا، وہ ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ ہے. اور وہ اس سے میرا مطلب یہ لیگل ایجوکیشن سسٹم جو آپ یہ دیکھیے گا کہ لمز سے جو پڑے ہوئے لائرز ہیں، ان میں سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. لمز کے جو لائرز ہیں وہ ہمیشہ دل اسٹینڈ آن سورٹ آف. لیکن باقی تمام تر لائرز جو ہیں، جن کا ہمارا لیگل کریکولم جو ہے، وہ اس طرح کی باتیں، فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، ایک سورٹ آف پروگریسو آئیڈیا آف ہاؤ ٹو یوز لا فار دا بینیفٹ آف دا مارجنلائز کمیونٹیز، یہ چیز جو ہے یہ سکھائی ہی نہیں جاتی. آپ اور پاکستان جو ہے وہ ایک بیڈلی میجورٹیرین سوسائٹی ہے. یہ مسائل ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان جو تھا جب وہ بن رہا تھا تو ہمارا لیکن وہ، اور ہم نے بارہ یہ اس ٹائم پہ جناح صاحب نے کہا بھی کہ جی ہاؤ کین کنٹری فاؤنڈیڈ اور نیشن فاؤنڈیڈ آن دا بیسس آف the fact that there was a minority, وہ کیسے can be unmindful of minorities within its ranks. تو یہ چیز جو ہے یہ تو بالکل سمجھی نہیں گئی. پاکستان میں تو ہم نے ہر اس حد کو پار کیا ہے جس چیز کو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہندو اکثریت کرے گی، اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ آج جو انڈیا کی ہندو اکثریت ہے وہ شاید اتنا، حالانکہ اٹس اے فیشسٹ نیشنلسٹ ہندوتوا سارا کچھ ہے، اس کے باوجود انڈیا جو آج ہے وہ ظلم مسلمانوں پہ نہیں کر رہا جو پاکستان کی اکثریت احمدیوں پہ کر رہی ہے اور اپنی مائنورٹیز پہ کر رہی ہے.
گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.